آج ہم جو اب ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ذرا قوم کے دل کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پر. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹرز تھوڑا سا مزید اچھا اگر پرفارم کرتے 20-30 اور سکور ہوتا تو شاید آج ایک ٹف کمپٹیشن ہو سکتا. ابھی ہوا نہیں. ہوا نہیں. نہیں, یہ انگلینڈ کی جو ریئل ٹائم کوچنگ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا. جس طرح سے انہوں نے چیک کیا، شان مسعود کھیل رہے تھے، جو رننگ بٹوین دا وکٹ دیکھیں اگر آپ غور سے دوبارہ دیکھیے گا بال ٹو بال، تو گیپ زیادہ تھے، دور کھڑے ہوئے تھے. وہ ان کو تھوڑا سا قریب لے کے آئے، 10 قدم اوپر لے کے آئے، کم از کم 20 یارڈ اوپر لے کے آئے. تو اب ان کو اوپر سے مارنی تھی اور سارے ویسے ہی آؤٹ ہوئے. مطلب کلیور، مطلب یہ آپ کو ان کے جو بھی کام کر رہا ہے انگلینڈ کا جو کوچنگ اسٹاف ہے، ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ورک کیا، حارث پہ ورک کیا انہوں نے. ڈاٹ بال جتنی بھی کرائیں حارث کا یا افتخار کو، اس میں پلان تھا ان کا کہ ہم اس طرح سے بالنگ کریں گے. سلو ون بال کیا، حارث کو پیس دی نہیں، کیونکہ وہ اگر جو اسکوائر جو مارتا ہے نا اس کو پیس نہ دیں تو بڑی ہٹ مارنی پڑے گی. اور جیسے ہی عادل رشید آئے سلو بال کی، انہوں نے بڑی ہٹ ماری. اور موسٹلی میچ سے پہلے بھی میں نے یہی تذکرہ کیا تھا کہ سامنے مت مار، مطلب کہ سامنے اسکوائر آف دا وکٹ جائے نیو بال سے اس پہ زیادہ چوک ہے. موسٹلی ہم لوگوں نے بڑی ہٹ مارنے گئے. باقی افتخار کا اوور تھا، اس پہ بعد میں بھی بات کریں گے. وہاں پہ نواز کا بندہ تھا مڈل لیگ سے، کیونکہ بڑی باؤنڈری اس طرف تھی. تو اگر یہاں سے اوور دا وکٹ آ گیا، راؤنڈ دا وکٹ آ گیا، ایزی ہو گیا. بیک فٹ پہ یا سامنے سے آ گیا، سامنے ایزی ہو جاتا ہے. اگر لیفٹ آرم کرتا مڈل لیگ پہ تو آپ کو جانا پڑتا ہے اس طرح ڈیپ مڈ وکٹ یا ڈیپ اسکوائر لیگ کی طرف جانا پڑتا. خیر یہ چیزیں ہو گئیں، یہ اپنے اپنے تجزیے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم بیچ میں بھی بات کرتے رہیں گے. لیکن انگلینڈ نے آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب کہ ہوتا ہے نا ایک ٹیم آ رہی ہے جذبے سے آ رہی ہے، اس کو نیوٹرلائز کتنے مزے سے کیا انہوں نے. جہاں 29 رن 4 اوور کا مطلب ہے کہ آپ 170 کریں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. لیکن بیچ کا گیم کس طرح سے انگلینڈ نے آپ کو نیوٹرلائز کیا، امیزنگ کیپٹنسی کہہ سکتے ہیں یا ان کی اسٹریٹجی یا پلاننگ انگلینڈ کی بہت زبردست تھی. ایوری تھنگ واز اسپاٹ آن. یہ بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے بات کی ان کے کوچ کی بات کی، آئی تھنک اس کا کریڈٹ جو ہے نا پیچھے اگر جائیں تو راب کی کو جاتا ہے. جس طرح وہ آئے، انہوں نے میتھیو موٹ کو لے کے آئے، ٹیسٹ میچ میں وہ بیس کو لے کے آئے، اور یہ سارا کچھ ان کی جو پلاننگ تھی. جب انہوں نے ورلڈ کپ کی یہ ٹیم کھیلنی تھی تو ان کو پہلے پتا تھا کہ ہم ورلڈ کپ میں جب پہلے میچ کھیلیں گے تو ہماری یہ ٹیم پاسبل 11 ہوگی. تو اس کے لیے انہوں نے 6-8 مہینے پہلے سے کام کرنا شروع کر دیا تھا. اس میں ان کو انجریز کی پرابلم ہوئی، ٹاپلی انجرڈ ہوئے. ان کا جو مین جو تھا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس بیک اپ پلانس کی جو بات کر رہا ہوں میں، آپ بیک اپ پلانس سے، تو انہوں نے دیکھا آپ نے سیریز جو پاکستان کے خلاف ہوئی، بٹلر جو ہے وہ 7 میچز کی سیریز میں کوئی میچز نہیں کھیلے. انہوں نے اس کو ریڈی کیا کہ ورلڈ کپ میں جا کے ہمارے لیے کروشل رول کر سکتا ہے. گو کہ انہوں نے پہلے میچز میں نہیں کیے، لیکن جہاں پہ ان کو وہ ٹائم ملا وہاں انہوں نے اپنا وہ شو کیا کہ ہی از اے میچ ونر. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم پلان کرنے کے اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کرکٹرز ہیں، ہم اپوزیشن سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے. اور آئی تھنک کہ دس از اے ماڈل جو ہے نا جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے بیک اپس کے لیے پلیئرز موجود رکھیں، اور اس ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے لیکن ہمارے پاس بیک اپ ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آن دا اسپاٹ جا کے سیریز بائی سیریز سوچتے ہیں، ہم لانگ ٹرم نہیں سوچتے. تو آئی تھنک کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لانگ ٹرم دیکھیں، اور آپ نے اپنی ٹیم کو اپنی جو بینچ اسٹرینتھ ہے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. دس از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. اس ٹورنامنٹ میں آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو ملیں گے پاکستان کے. آپ جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے، چاہے وہ بابر کی کیپٹنسی کی بات کریں، جس طرح وہ آ کے انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو امپروومنٹ ہے، ہر چیز میں امپروومنٹ ہے. ہمارا جو بیچ کا مسئلہ ہے، جو اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے، یا جو ان چیزوں کا مسئلہ ہے، اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے. اٹس جسٹ کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ تھنکنگ کو تھوڑا سا، آپ کو اپنا ویژن کو تھوڑا سا اور کھولنا پڑے گا، تو اس سے چیزیں کافی ساری بہتر ہو سکتی ہیں. Such good points. I mean, really, when it comes to bench strength, it gets tested at times in World Cups you least expect it. And you'll find teams that consistently do well are the teams that can just churn out players. I mean, you look at someone like Mark Wood missing out. CJ comes in, is able to just step up. Yeah. It's again because they regard him as a match winner. Full Salt didn't quite come off today, but he didn't waste time at the crease at the same time. So, Lance, as a coach, how do you go about building bench strength in the build-up, lead-up to World Cups? Yeah, it takes time. It's not just something that you can just rock up and turn the switch. It takes time, it takes planning, it takes work with those players, it takes giving them game time when you can give them game time. And then, for me, the important thing is settling on a squad, settling on your 11 and your backup players 6 or 7 months out of a tournament.
and giving those people enough game time to play together and to find out where they all fit in. And certainly from a bench, you know, your 3 or 4 players that are not necessarily playing in your best 11, where do they fit in? And what would their roles be, so that they are mentally prepared for that. So I think that's been the good thing with England, is that they've been able to give their bench, you know, in the last 6-8 months, game time in that setup, and it's knowing about where they fit in. Exactly, and I think in addition to that, I would want to move on to Hafiz Bhai over here as well. So Hafiz Bhai, I think when we look at Pakistan, you know, our par score has been somewhat around 160, you know, so somewhere around 155 to 165 is something that we would have been very comfortable with. What was wrong with the batters today, or do you think कि आज की जो pitch थी या उनकी जो playing conditions थी, या जिस तरह से इंग्लैंड वाले होमवर्क करके आए थे, हमारे batters never stood a chance? आई थिंक चांस तो था आपके पास, हमारी बैटिंग ने बहुत बेहतर तरीके से एक फाउंडेशन दे दी थी. 10 ओवर में आई थिंक 70 के पास रन थे. तो मुझे लगता है वहाँ से वो जो मोमेंटम को बढ़ाना, एक्सेलरेट करना और एक प्लान के साथ एंड तक खेलना, वो मिसिंग पार्ट हो गया. ऑब्वियसली यही सारे प्लेयर थे, इन्होंने ही पहले भी किया, यहाँ तक हम पहुँचे. पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर इशू तो रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो कवर अप हुए बिकॉज ऑफ द वेरी बेस्ट बॉलिंग साइड. लेकिन हमें ज़रूर ये देखना है कि कौन से एरियाज़ हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है. इस मैच को लेके डेफिनेटली हमारा जो बैटिंग मोमेंटम था वो हमने गेन नहीं किया आफ्टर प्लेइंग 10 ओवर्स, और जो लास्ट के 4 ओवर हैं वो हमने दे दिए अपने उन प्लेयर्स को जो पहले भी एक्सपोज हो चुके हैं, कि अगर वो 8 नंबर 9 नंबर वाला अगर वो 4 ओवर खेलेगा वो तो एज के ऊपर से चौका हो सकता है, प्रॉपर शॉट नहीं लग सकती. मुझे लगता है कि ये एक मिसिंग पार्ट हुआ कि वी कुड गेट 160 आई बिलीव, लेकिन हमने 160 165 करने का जो प्लान था हम वो मिस कर गए. हमने थोड़ा अर्ली अपने विकेट लूज किए. वी विल लर्न फ्रॉम दिस, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो प्लान था आज की एग्जीक्यूशन करने में एज ए मिडिल ऑर्डर एंड टेल से पहले मैं कहूँ लोअर मिडिल ऑर्डर, वहाँ पे हम लोगों ने वो प्लान थोड़ा मिस कर गया. एग्जैक्टली, क्योंकि सर इसी के हवाले से बात करता हूँ कि आखिरी 5 ओवर में मेरे ख्याल है इंग्लैंड ने सिर्फ 31 रन कंसीड. सर ऊपर से जो बैट्समैन ने बैटिंग की है, 15 रन किए रिजवान ने, 32 किए बाबर ने, 38 किए शान ने, और 20 किए शादाब ने. इसका मतलब है कि बल्ले पे बॉल लग रही थी, रन बना रहे थे, ये लंबी इनिंग्स नहीं हुई. पार्टनरशिप जैसे हमेशा लांस कहते हैं, पार्टनरशिप लगनी चाहिए, पार्टनरशिप बड़ी लगी नहीं है. इन चारों ने मिलकर 84 बॉल खेले हैं. इनमें से थोड़ा सा और लंबी एक इनिंग चाहिए थी, जो कि कम से कम 150-155 रन हो सकते थे. मिस्टेक हुई है, रॉन्ग शॉट्स खेले, एक ही जगह पे रॉन्ग शॉट्स खेले. जहाँ पे हम मोइन अली को देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं बेन स्टोक के साथ, 48 की पार्टनरशिप की, 49 के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई है ब्रुक और बेन स्टोक की, वो मैच विनिंग थी. 45 for 3 देन 84 for 4. तो ये पार्टनरशिप है ना, ये क्रिटिकल टाइम था दोनों टीम्स के लिए. मेरे ख्याल से ये यहाँ पे विकेट हमें मिलनी चाहिए थी, यहाँ मिल नहीं सकी. यहाँ पे थोड़ी प्लानिंग आपकी चाहिए. दायरे में एक एक्स्ट्रा फील्डर लेके आया जाता है, आप बड़ी हिट लगवाते हैं. देख बेन स्टोक अगर स्ट्रगल कर रहा है 2 गली भी ले सकते थे. टेक्टिकल चेंजेस से मेंटली तौर पे प्रेशर डाला जा सकता था बेन स्टोक पे. बेन स्टोक की विकेट इस पूरे मैच में बहुत इंपॉर्टेंट और उसने साबित किया वही कि क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने इसकी बायोपिक देखी है, अभी जो बनी हुई है वो अमेजिंग बनाई है. जैसी फिल्म बनाई है वैसे ही उसने अपना कैरेक्टर शो किया इस मैच के अंदर. एग्जैक्टली. मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जैसे राशिद भाई ने बात की थी कि उन्होंने ऑन द फील्ड जो डिसीजन लिया वो बहुत शानदार, नोइंग के जी लंबी बाउंड्री या 20-20 कदम आगे नॉर्मली बंदे 5 कदम आगे बुलाते हैं, उन्होंने 20-20 कदम आगे बुला लिए और वहीं पे बड़ी शॉट मारने के शान और नमाज दोनों आउट हो गए. हमने ये गलती की. मुझे लगता है कि वहां पे जहां पे इफ्तिखार आए हमारी बैटिंग को करने के लिए, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन वहां पे शादाब का आके इंटेंट के साथ खेलना ज्यादा फायदेमंद होता और एक पुश देता पाकिस्तान की बैटिंग को, जहां पे हमने ऑन सिचुएशन को जांचते हुए हमने वो फैसला नहीं लिया. तो मुझे लगता है ये एक कमी है. दूसरा, नमाज को आज बॉलिंग ना करवाना. बिल्कुल. मैं ये नहीं कहता, ठीक है बेन स्टोक्स खेल रहा है, मैं ऑफ स्पिनर हूं तो अगर राइट हैंडर आ जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बॉलिंग नहीं करनी. तो मुझे लगता है कि नमाज को आज ये सोच के कि स्टोक्स खेल रहा है, हालांकि 6-7 ओवर के बाद वो एक ऐसा जोन था जहां पे नमाज 1 या 2 ओवर करके शायद वो आपको विकेट लेके देते. इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने हमें विकेट लेके दी, लेकिन उसके ऊपर ट्रस्ट ना करना या उसको एक भी ओवर उस स्टेज पे ना देना, आई थिंक ये वो चीजें हैं जिसको हाईलाइट करने का मकसद किसी की तनकीद नहीं है.
لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ یوٹیلائز کر کے آپ بہتر ریزلٹ لینے کی ایک آپشن لے سکتے ہیں. Exactly. And with that, obviously, I need to take a better decision over here because my producer keeps on calling in my ear that we need to head out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game is still on. 16 کا ورلڈ کپ دیکھیں 4 چھکے لگے بینچ فائنل کے ہیرو ریچویٹ تھے. 19 کا میچ دیکھتے ہیں فائنل کا ہیرو بین سٹوک اور آج دوبارہ دیکھتے ہیں کہ فائنل کا ہیرو بین سٹوک. نرو کتنا کاؤنٹ کرتی ہے کرکٹ میں, تو یہ لرننگ پروسیس ہو سکتا ہے کسی بھی بچے کے لیے, کسی بھی پلیئر کے لیے. اگر فالو کرنا ہے کسی پلیئر کو بننے کے لیے بین سٹوک کو فالو کر سکتے. Exactly. And ladies and gentlemen, one of the world champion is actually sitting amongst us today. I'm going to go congratulate him as well. All the way from England, we have Babar Azam. Mubarak ho. کیا آپ نے کرن کو سکھایا کہ کرن نے آج تباہی مچا دی پاکستان کی؟ فرسٹ آف آل تو مبارکباد انگلینڈ کو, اور جو پاکستان جو ہے مطلب جو ہے نا ٹف لک ٹو پاکستان. جس طرح کی کرکٹ پاکستان کھیلا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ, آئی تھنک کہ یہاں پہ 2 میچز ہارنے کے بعد جس طرح انہوں نے فائٹ بیک کیا ہے, آئی تھنک جو راشد بھائی نے مینشن کی بات, آئی تھنک کہ تھوڑی سی میں یہاں پہ ڈیفینیٹلی بات کروں گا کہ جس وقت نروس کی بات ہوتی ہے کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے. تو بین سٹوک کی انہوں نے بات کی کہ 2019 کی ورلڈ کپ کی بات کی, ابھی کی بات کی, 16 کی بات کی. اب دیکھیں جس وقت پاکستان ٹیم کھیل رہی تھی نا, کوئی پریشر نہیں تھا ان کے پاس, فیئر لیس کرکٹ کھیلی, دماغ میں کوئی نہیں تھا. سڈنلی آپ کے اوپر پریشر آ گیا, وہاں آپ پہنچ کے کہ ہم ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں, اور وہاں پہ پریشر اور نروس کا کام جو ہے نا وہ آ گیا. آج ہمیں دیکھا کہ اس طرح کا پلیئر نظر نہیں آیا ہمیں پاکستان ٹیم میں. وہ ایکسپیکٹیشن اتنی بڑی ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہوم کراؤڈ لگ رہا تھا, ہم میلبرن میں کھیل رہے تھے, اور ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہیں. تو آئی تھنک موونگ فارورڈ دیر از لاٹ آف پازیٹیو فار پاکستان ٹیم ہیئر. لیکن موونگ فارورڈ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. یس ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو امپروو یور اسکل, یو ہیو ٹو امپروو یور ایٹیٹیوڈ آن دا فیلڈ, بٹ دس تھنگس جو مینٹل سائڈ آف تھنگ ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے نا فیئر لیس مائنڈ کے ساتھ جانا چاہیے, فیئر لیس کرکٹ کے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور کریں گے, اور انہی کے ساتھ موجود ہیں خواتین حضرات فارمر اسکپر for پاکستان کرکٹ ٹیم, ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز, ون آف دا بیسٹ مڈل آرڈر بیٹرز. خواتین حضرات یہ ہیں مسٹر محمد حفیظ. حفیظ بھائی کیا کہتے ہیں آپ آج؟ First of all, would like to congratulate England cricket team, England management, and the think tank behind in the last 3-4 years who made the right decision. And obviously, like 50 over champion, T20 champion, it looks like easy, but it's not easy because they planned accordingly and their players obviously executed it very well. Exactly. So congratulations to them. And for Pakistan, I think it's an incredible journey we all should be proud of. Lots of things to learn, lots of things to cherish, but still I believe as a fan of cricket, as a Pakistani, I'm proud of them, the way they fought in a down and under situation. اور وہاں پہ ایک کریکٹر شو کرنا, وہاں سے آگے آ کے ایز اے پلیئر, ایز اے ٹیم جو ہے وہ کھڑے ہونا, آئی تھنک اٹس انکریڈیبل جرنی. اور ہمیں بہت مزہ آیا ان کو دیکھ کے, ان کی پرفارمنسز دیکھ کے, کیونکہ ہار اور جیت کے اندر جو سب سے بڑا جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کیسے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں مشکل حالات میں. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت زیادہ مبارکباد. تو ویری کوئکلی بین سٹوکس کے لیے آج کچھ میں بہت خوش ہوں, اینڈ آئی ایم ریئلی سرپرائز not to see him as a man of the match. I salute to the incredible judges جنہوں نے سیم کرن کو سب کچھ سمجھا. یس ہی واز آلسو ون آف دا بگ پرفارمر, لیکن جو اماؤنٹ آف پریشر اس نے ایبزارب کیا, آئی couldn't understand کہ کیسے وہ مین آف دا میچ نہیں بنا اس میچ کے اندر. بٹ whoever wins, obviously champions are champions, they are the champions. لیکن مجھے بہت پرسنلی یہ دکھ ہوا کہ آج کم از کم بین سٹوک should be the man of the match. Alright, so very quickly خواتین حضرات, میں یہاں پر اس موقع پر یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں, سلیکشن کمیٹی کو, ہمارے جتنے کوچز ہیں, فیزیوز ہیں, سپورٹ سٹاف ہے, جتنے بھی ہمارے کھلاڑی ہیں, ان سب کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں. You gave it your best. It wasn't our day. Inshallah, sooner or later, it will be our day too. I think Azam made a really good point about playing fearless cricket. Joss Butler was asked about the fear of failure, and he said over the last 6 to 7 years, they've just started learning how to play fearless cricket. The disappointment of the 2015 Cricket World Cup taught them about taking their chances when it mattered. Nasser said something so interesting on commentary. He said, Joss said to him that he just felt like at times in the 2019 World Cup,
he could have played the scoop and he second-guessed it. Today, he backed himself. And I think it's that fearless cricket mindset that England have started to play with. And I think we're going to see some really good cricket from them in years to come. And congrats to Matthew Mott. I mean, we always pick up the coaches when they lose. He won the Women's Cricket World Cup with Australia and now the Men's T20 World Cup with England. Exactly. And in addition to that, I think, where you spoke about fearless cricket, I think that, England was right on spot with their technique too as well. So that's some